سید الشہور قرار دیا۔ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے نام کے ساتھ سید کا لفظ لگتا ہے۔ سید الشہور، شہور جو ہے وہ شہر کی جمع ہے، اور شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں۔ ایک لفظ لگ گیا ہے اس کے ساتھ، یعنی سید۔ اب کسی کی جرات نہیں کہ وہ یہ کہے کہ شوال اور رمضان برابر ہے، حالانکہ بنایا ہوا وہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، بنایا اسے بھی خدا نے ہے، اس کے دن کوئی ساتھ نہیں ہو جاتے، لیکن کیونکہ سید ہے لہذا سارے سال کے ہر مہینے کا سردار ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سید ہے رمضان، تو کوئی اور مہینہ اللہ کا اپنا مہینہ ہو کے رمضان کی برابری نہیں کر سکتا، تو مکہ مدینے کے چرواہے حیدر کرار کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ اور فرما رہی ہیں نہیں فرما؟ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کی عزت اور عظمت کے لیے خدا بند کریم نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے سید۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد محمد قبلہ کعبہ مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب، خدا ان کے سفر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ طویل سفر کر کے ذکر حسین میں سید زادہ تشریف فرمائے۔ میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ براہ راست کبھی بد عقیدگی کی دعوت نہیں دیتا۔ ایسی جرت معاشرے میں ابھی پیدا نہیں ہوئی کہ براہ راست گناہ کی طرف آمادگی کرائی جائے۔ شیطان کا بھی ایک طریقہ واردات ہے، اور وہ اپنے طریقے کے تحت عمل کرتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا، اس کے ایک طریقہ واردات ہے، اور وہ بڑے منصوبے کے ساتھ اپنے ایجنڈے پر عمل کرتا ہے۔ مثلا اس نے دیکھا کہ مذہب شیعہ میں کس طرح سے دراریں ڈالی جائیں، انہیں مضبوط کرنے والی چیز کون سی ہے، ان کی قوت کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے۔ تو متفقہ طور پر اس کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی طاقت کا نام ہے عقیدہ۔ یہ چھوٹے بچے ذرا بات نہیں سمجھ رہے، ان کی طاقت کا نام ہے عقیدہ۔ انہوں نے کہا اب اسے عقیدے میں کیسے کمزور کریں۔ مذہب شیعہ کے افراد کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو، غلامان حیدر کرار کو، جب تک ان کے پاس عقیدہ رہے گا یہ کمزور ہو نہیں سکتے۔ اب انہیں عقیدے میں کیسے کمزور کیا جائے، اور عقیدے کی اصل بنیادیں تین ہیں۔ ولایت علی، میرے مولا کی ولایت، دوسرے مقام پر عزاداری حسین۔ غور فرما رہے ہیں، جو دوسرا عقیدہ ہے وہ ہے عزاداری حسین، اور تیسرے عقیدے کی بنیاد ہے عظمت سادات۔ بے شک زبان سے نہ بولے لیکن توجہ ضرور کر، وہ کیا چیز ہے؟ عظمت سادات، سادات کرام کی عظمت، اسی کی بنیاد پر ہے مذہب شیعہ۔ اگر عظمت سادات نہیں تو پھر مذہب شیعہ کی اصل نہیں۔ ہماری ابتدا، ہماری آغاز، ہمارا دنیا کو دین کی طرف بلانا، ہمارا دین کے اندر لوگوں کو مذہب شیعہ کی طرف دعوت دینا،
پہلی بنیاد یہی ہے کہ علی کے مقابلے پر کسے لے کر آ رہے ہیں؟ علی سید ہے، سید السادات ہے، جانشین پیغمبر ہے۔ ان کا کسی طریقے سے ان کے عقیدے کو کمزور کریں۔ عقیدے کی کمزوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ اپنایا کہ پہلے عوام کے اندر یہ جھوٹی خبر اور برا عقیدہ چھوڑ دو کہ یہ جو اس زمانے کے سید ہیں یہ ہمارے جیسے ہیں۔ بڑی توجہ کہ جو اس زمانے کے سید ہیں وہ یہ ہمارے جیسے ہیں۔ اس کے اندر پہلا فکرہ یہی کہا جاتا ہے جی ان کے اعمال دیکھیں جی، سید ایسے کرتے ہیں جی جیسے یہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی کے اعمال تولنے والا جج کب سے مقرر فرمایا؟ سب سے پہلی غلطی انسان سے یہی ہوتی ہے کہ یہ کسی دوسرے کے متعلق فیصلہ کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ جی وہ تو فلاں آدمی تو وہ تو جی بالکل جی کافر ہے جی، وہ تو جہنمی ہے جی، اس کے اعمال دیکھیں جی، اس کے اعمال کیا ہے؟ تو فیصلہ جو خدا نے کرنا ہے اسے بندوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فیصلہ تو خدا کرنے والا ہے، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ جو فیصلہ اللہ کے ذمے ہے اسے بندوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے نمازی کی نماز قبول نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے سجدے کر رہا ہے اور آپ سمجھیں کہ جناب یہ تو بڑا نمازی ہے۔ اب یہ فیصلہ تو خدا کرے گا کہ اسے اس کی نماز قبول ہے بھی کہ نہیں۔ سر نہیں ہلانا، بولنا سب۔ ایک بندہ بظاہر دنیا کے سامنے روزہ رکھے ہوئے، ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اب بظاہر بیٹے چپ کر کے سن، اب بظاہر تو دنیا والے اس مقام پر یہی فیصلہ کریں گے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ بڑا نیک ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند کی افطاری بے وقوف کے روزے سے افضل ہے۔ غور فرمائے یا نہیں فرمائے؟ نہیں بات سمجھ نہیں آ سکی بات۔ عقل مند اگر کھا پی رہا ہو اور بے وقوف روزہ رکھ کے بیٹھا ہو، امام فرماتے ہیں کہ وہ عقل مند اس روزے دار سے افضل۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ مریض روزہ نہ رکھے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ضد پہ اڑ جائے جی میں مرتا مر کیوں نہ جاؤں میں تو ضرور روزہ رکھوں گا، یہ ضد ہے نا جناب، کہہ دی چاہے مجھے کچھ ہو جائے بے شک میں مر کیوں نہ جاؤں میں ضرور روزہ رکھوں، یہ بے وقوفی ہے۔ کیونکہ عبادت تکلیف کا نام نہیں، اس کی اطاعت کا نام۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ عبادت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا نام نہیں۔ کوئی بندہ یہ سوچے جی میں تکلیف میں پڑ جاؤں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، عبادت تو اطاعت کا نام۔ وہ کہے رکھو تو رکھو، وہ کہے نہ رکھو تو اب نہ رکھنا عبادت ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ خدا نے فرمایا کہ دو بندے روزہ نہ رکھے، مرضا او علی سفر، ایک وہ کہ جو مریض ہو اسے روزے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے نہ رکھے، ایک وہ کہ جو مسافر ہو۔ اب اس میں بندے بڑے بڑے فتوے بذات خود داغتے ہیں اور اس کے اندر یہ فکرے کرتے ہیں کہ جناب وہ اس زمانے کے سفر تھے، وہ ریتوں میں سفر ہوتے تھے، وہ ڈاچیوں میں سفر ہوتے تھے، اب تو بڑی آسانیاں ہیں۔ بے شک آسانیاں ہیں، لیکن جس نے دین بنایا ہے، جو دین کا مالک ہے، جس کی وجہ سے دین ہے، جب وہ کہہ
کہہ رہا ہے کہ مریض نہ رکھے، مسافر نہ رکھے، سفر میں نماز آدھی پڑھے، یہ شریعت فرما رہی ہے۔ اور بندہ تول جائے، نہیں جی میں نے روزہ نہ رکھا، تو بندے کہیں گے یہ تو بے ایمان ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب تو نے بندوں کی عبادت کی۔ اللہ کی عبادت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب وہ کہے رکھ تب رکھ، جب خدا کہے کہ نہ رکھ اس وقت نہ رکھ۔ صبح کی نماز کی کتنی رکعتیں واجب ہیں؟ 2، اور میں خوش ہو کے 4 پڑھ دوں، اور کوئی سمجھدار آدمی مجھے ٹوکے اور سمجھائے کہ جناب 4 رکعت نہ پڑھیں، اور میں آگے سے لڑ کے کہوں جی ہے تو قرآن، میں نے کون سی گالیاں نکالی ہیں؟ میں نے کی تو عبادت ہے، میں نے کیا تو اللہ کا ذکر ہے، میں نے پڑھی تو سورہ الحمد ہے، میں نے پڑھی تو سورہ قل هو اللہ ہے، میں نے پڑھا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہ کا ذکر کرتا رہو۔ جواب آئے گا خاموش، اللہ نے حکم دیا ہے 2 رکعت پڑھ، تو نے اپنی مرضی سے 4 رکعت پڑھی ہیں۔ 2 رکعت پڑھنا اطاعت ہے، 4 رکعت پڑھنا بغاوت ہے۔ آل محمد آپ کو سلام، امام زمان آپ کو آباد شامل۔ اب جس نے 2 پڑھی اس نے اطاعت کی، جس نے 4 پڑھی اس نے بغاوت کی۔ میری طرف سے بے شک کوئی 40 رکعت تراویح پڑھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کرے 100 رکعت تراویح پڑھے، مجھے کیوں اعتراض ہے؟ جو بندہ کرے، لیکن یہ بے ایمانی نہیں چلے گی جی پڑھتے تو قرآن ہے، جب اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں۔ تیری ضد کا نام تو دین نہیں۔ سب سے پہلے زیادہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شیطان نے کی تھی۔ اس نے کہا یہ آدم والا ایک سجدہ معاف کر دے، میں تجھے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا۔ آباد قدرت خاموش نالائق، عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہو۔ عبادت تیری مرضی کا نام نہیں، عبادت میری مرضی کا نام۔ اور اگلا فکرہ اگر میں سمجھا سکا اور آپ نے اسے یاد رکھ لیا تو ساری زندگی آپ کو عبادت کا ایک عجیب لطف آئے۔ خدا نے فرمایا کیا کم وقت شیطان، میں محتاج عبادت نہیں ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آپ بڑا عظیم فکرہ آپ نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا۔ فرمایا میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں۔ عبادت میری ضرورت نہیں تو مجھے نہیں بھی جھکو گے، میں تب بھی خدا ہوں۔ بس جسے عبادت کا یہ مفہوم سمجھ آ جائے اسے دین سمجھ میں آ جائے گا۔ ساری کائنات لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، اللہ کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا محمد رسول اللہ چھوڑ دے، محمد کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آوارہ ماؤں کی نجس اولاد علی ولی اللہ نہ پڑھے، علی کی ولایت کو کوئی فرق اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو میرے شہنشاہ میرے مولا کے عہدے کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ وہ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے جسے علی کہتے ہیں۔ حضور نے اسے بے نیاز بنا دیا۔ جو بندوں کے کہنے پہ اللہ بننے پر تیار نہ ہو، بندے منتیں کرتے رہے کہ خدا بن جا، اور اسے قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے سامعین گرامی جو افضل ترین اور مضبوط ترین چیز ہے اس کا نام ہے عقیدہ۔